جو نافرمانیاں پہلی امتوں میں ایک پائی جاتی تھی، وہ ہم سب برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کو قرآن کی کہ ناطور میں کمی آئی، امت برباد ہو گئی، انبیاء کی نافرمانی کی، امت برباد ہو گئی، حرام بدکاری کی، امت برباد ہو گئی، جھوٹ بولا، قائم بددیانتی کی، جو امتیں برباد ہو گئی۔ آج وہ کون سا جرم ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ ہم خائن بھی ہیں، ہم بددیانت بھی ہیں، ہم امانت دار نہیں رہے، ہم حرام کھاتے ہیں، ہم حرام لیتے ہیں، ہمیں والدین کی شرم نہیں رہے، ہم کھلا بدکاری کرتے ہیں، شرابیں ہم میں پائی جاتی ہیں، نام دور میں کبھی ہم کریں، دھوکے ہم دیں، تو پھر بھی کنتم خیر امت، پھر ہم کیوں بہترین ہیں؟ سامعین وقار، اگرچہ گناہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس وقت اجتماعی توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اس لیے قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف، فرق صرف یہ آتا ہے، ایک تو قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس گئے دوسرے دور میں بھی کوئی ہے جو ہمیں اس سے منع کرنے والا ہے۔ پہلی امتیں جرم دیکھ کر منع نہیں کرتی تھی، چاہے وہ جرم نہ کریں، لیکن جب دیکھتی کہ یہ جرم ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے چل پڑتی۔ اگرچہ ہم میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ پا رہا ہے کہ مینو کی، میرا اکامی نہیں، میرا ایک ہی لگتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا، تصور قرآن سمجھے پیغام کا، ہم امت داعی ہیں، ہمارے ذمہ اللہ نے رکھا ہے کہ جہاں بھی گناہ دیکھیں، غلطی دیکھیں، وہاں پہ اپنی زبان سے اس کو روکیں، طاقت سے روکیں، زبان سے روکیں، دل سے برا جانے، یہ سب سے کم درجہ، لیکن جس جگہ اختیار ہے وہاں سے دل پہ برا نہیں جاننا، یہ بھی غلط ہم نے اس حدیث کو مفہوم کو سمجھا کہ جتھے تجھے میں دلوں برا جاننا، کس نے کہا تجھے؟ اگر تو گھر میں ہے، تیری بیوی تیرے بچے غلط کرتے ہیں، وہاں دل سے برا نہیں جاننا، تو زبان سے بھی روک سکتا ہے، تو ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، روک ان کو، اگر نہیں روکے گا تو تیرے پہ بھی عذاب اسی طرح ہوگا۔ تو اس امت کی بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ دیکھ کے منع نہیں کرتے تھے، وہ نیکی کی تبلیغ چھوڑ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت وہ ہے گئے گزرے دور میں بھی گناہ سے منع کرتی رہے۔ کوئی تو مدد ہوئے گا ایک کرتا دیگا، پھر بھی آکے گا یار شرم کر کو جا۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جب بدکاری اس طرح ہوگی جیسے جانور کھلے عام ملتے ہیں، فرمایا میری امت میں بھی ایسا وقت آ جائے گا کہ جس طرح جانور کھلے عام ملاپ کرتے اس طرح انسان کریں گے۔ یا رسول ایسا وقت آئے گا؟ فرمایا ہاں آئے گا۔ یا رسول پھر فرمایا اس وقت جو صرف اتنا کہہ دے بدبختوں کسی پردے میں چلے جاؤ، فرمایا اس کا درجہ بھی صدیق کا درجہ ہوگا۔ یہ تو معمولی بات نہیں ہے، کسی تکلیف بھی اس بندے کو نہیں ہوتی ہے جڑا ڈاکٹر ہے انہیں تو انہیں ہاتھاں بھی پکا لیا بھئی ہمیں قرآن نے کہا ہے گناہ سے روکے، تو ہے نہ پکا یہ تینوں تیرا بھی لگتا ہے بھئی میرا حق ہے، مجھے شریعت میں اجازت نہیں، ہاں مجھے طاقت کی اجازت نہیں، وہ ریاست کے پاس ہے، مگر میری زبان میرے جہاں میرا، اگر میں کمپنی کا مالک ہوں تو کمپنی میں بدی نہ ہونے دوں، اگر میں کھانے میں ہوں تو کھانے میں رشوت کو بند کروں، اگر میں ضلع کا ذمہ دار ہوں تو ضلع میں طاقت سے روکوں، اگر گھر کا ذمہ دار ہوں تو گھر میں طاقت سے روکوں، جس سے میرا واس نہیں وہ تھے زبان کے دل کو برا جاتا۔ یہ ہے شریعت کا، جو شریعت جس طرح یہ چاہتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر چیز ہی ختم ہو۔ مسلمان اگر عذاب سے بچنا ہے نا تو یہ قرآن کے اپنے عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا جگہ قرآن اندر کنتم خیر امت مخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے تمہیں بہترین بنایا، پیغام حق دیندا رہے، پیغام حق سناندا رہے، لوگوں تک حق پہنچاندا رہے، کسی کو برا لگے تو دا خیال نہ کر، تیرا کام نہیں نبی دا دین پھیلاندے جانا، جتھے برائی ویکھو تو روکدا رہے، جتھے نیکی دا موقع ملے اوتھے تبلیغ کردا رہے، تاکہ پتہ لگ جائے مگر دنیا دا مال دے کے نہیں، دنیا دی دولت لے کے اپنا فتویٰ نہیں بدلنا، اپنی تقریر نہیں بدلنی، اے نہ ہوئے لوگی کی آکھن گے لوگی بیان دے رہے ہیں، تمہیں دیکھنا میرا رب کی آندا ہے، میرا رسول کی آندا ہے، میرے رب کا حکم کی ہے، میرے رسول کا حکم کی ہے، وہ مننے گا تو پھر قرآن آندا پیا، پھر تو بہترین
وہ نبی جڑا سارے تو اعلی سب تو افضل سب تو بہترین ہے اس نبی دی غلامی سانو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ میرے اللہ دا فضل ہے میرے اللہ دی رحمت ہے میرے اللہ دا کرم ہے سانو اے حق تلاش نہیں کرنا پیا اسی پیدا ہوئے اللہ نے سانو حق والے گھر عطا فرما دیتے سانو باپ مومن ملیا سانو ماں مومنہ ملی سانو ماحول ایسا ملیا پیدا ہوتے کرنا جزانا کی تھوڑے قرآن لگے تو باپ لے کے مسجد چلا گیا اللہ کا قرآن کھولیا اللہ دے بندے پر مینو اے اللہ نے سانو امت بنایا تم خیر امت اخرجت للناس یہ نبی کی غلامی کی وجہ سے نبی کی نسبت کی وجہ سے کیونکہ فرمایا یہ میرا نبی ہے یہ سارے نبیوں سے اسی طرح شاہ جی نبی کی نسبت کی وجہ تو افضلیت نہیں میں کہ بالکل نہیں یہ ہم بلکہ نسبتوں کی وجہ سے ہی فضل ہوتا شاہ جی وہ کیسے اب دیکھیے میرے رب کا کلام توریت ہے کہ نہیں بولی زبور ہے کہ نہیں انجیل ہے کہ نہیں اور یہ قرآن کس کا کلام ہے رب کے کلام ہونے میں چاروں برابر توریت بھی کلام الہی زبور بھی کلام الہی انجیل بھی کلام الہی قرآن بھی مگر ان تینوں پہ قرآن کا درجہ افضل وجہ افضلیت کیا اگر کلام ہونا ہے تو چاروں کلام الہی تو افضلیت قرآن کی اس لیے ہے کہ یہ قرآن وہ کوئی داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی یہ اپنے نزول کی وجہ سے سب کلاموں سے افضل کلام ہے یہ اپنے نزول کی وجہ سے اس کا نزول میرے مصطفیٰ اب دنیا میں بڑے شہر ہیں نیو یارک بھی ہے مانچسٹر بھی ہے پیرس بھی ہے مگر مدینہ مدینہ کیوں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ طیبہ کی افضلیت کیا ہے اگر نبی مکے میں ہے تو مکہ افضل نبی مدینے میں چلا جائے تو مدینہ افضل جتنے سونا ہوئے افضلیت ہوتے میرے نبی کی وجہ تو افضلیت میرے نبی کی نسبت کی وجہ تو یہ شہر مدینہ افضل ہے تو دی وجہ میرے نبی کا رک جانا علماء نے نا سارے فقہا تمام مقام پہ فکر علماء ایک گل تے اکٹھے کی کہ زمین اور آسمان سے سب تو افضل جگہ کے پہلا کسی نے رائے سے کعبہ افضل کسی آکھا شیاضم افضل کسی آکھا کرسی افضل لیکن جس بات پہ سب علماء کا تمام مقام پہ فکر علماء کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں اس وقت کائنات میں زمین و آسمان اور جنت سے بھی افضل وہ مقام ہے جہاں آج میرا نبی موجود ہے تو گنبد خضرا اس کے نیچے جہاں میرے نبی تھے وہ زمین کا ٹکڑا وہ زمین کا حصہ جہاں میرے پاک نبی علیہ السلام کا جسد اقدس ہے وہ زمین کا ٹکڑا رب کے عرش سے بھی افضل ہے وجہ علماء وجہ یہ ہے کہ وہاں نبی موجود ہے وہاں نبی موجود ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا جو 3 یا 4 واسطوں سے جس کا تعلق نبی سے ہے کہ میرے نبی کے جسم تھر پہ کپڑا پھر اس کے نیچے مصلی پھر اس کے نیچے وہ زمین آتی ہے 3-4 واسطوں سے جو زمین نبی کے ساتھ مست کر جائے وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ تو پھر سمجھ لو نا جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہو جو مصطفیٰ کا خون ہو جو میرے کریم جس نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ارے جو میرے نبی کے گھر کی رونق ہو گئی تو پتہ یہ چلا ساری کائنات میں وہ زمین کا ٹکڑا سب سے افضل جس کا تعلق میرے نبی سے ہے تو پھر مان لو مصطفیٰ کی ازواج سب کی ازواج سے اعلیٰ مصطفیٰ کے صحاب سب نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ مصطفیٰ کی اولاد سب کی اولاد سے اعلیٰ مصطفیٰ کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ میرے نبی کی نسبت کی وجہ تو ساری کائنات منوالا ساری جڑا سارے اس نگری کو ہے
اس نگری نو کوہے تورا تھا جدے وچ یار دا پھیرا اس نگری نو کوہے سارے مل کے میرے نال آکھو اس نگری نو کوہے روح البیان میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا نا اور لباس بشریت عطا فرمایا تو جب رب الجلال نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ان کو لباس بشریت عطا فرمایا عذاب بخشے تو ملائکہ جو ہے وہ وزٹ کرنے آئے سر دیکھیا دماغ دیکھیا اکھاں دیکھیا دند دیکھے یا اللہ کمال شہر بنائی آسن تقویم اینا افضل اینا اللہ اینا متوازن کہ ہر لحاظ نہ یا اللہ اینا اللہ بنایا تو سارا جسم وزت کیتا نا میرے رب نے پوچھا ہاں ملائکہ سناؤ انہاں کہ یا اللہ کمال ہو رہی دماغ کی اپنے منزل ہے مگر یا اللہ ساری شیمانی سمجھ آ گئی بڑیاں بڑیاں کمال ہیں مگر ہر چیز کو سمجھ گئے مگر ایک گوشت کے لوچنے کی سمجھ نہیں آئی یا اللہ فرمایا وہ عرض کیا دل یا اللہ اس کی سمجھ نہیں آئی پھر اللہ نے فرمایا تجھے سمجھ آنے نہیں اب اس کی دل کو صرف دل نہ سمجھے ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو سائنس کہتے ہیں وہ کہ جیسا پمپنگ مشین جو حرکت کرتا ہے اور خون کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو بندہ گیا انجی ہے نا مگر یہ سائنس کی ظاہری میڈیکل کی زبان میں اور کوئی کام نہیں مگر قرآنی زبان میں دل کی جو ہے نا کیفیت یا صوفیات کے ہاں اس کا بڑا پتہ کوئی بال نہیں کہا نا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بالے اب لیکن کبھی کبھی سے پناہ میں چھوڑ دے کئی چیزیں جڑی ہیں نا وہ بندہ دماغ جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے لیکن دماغ دفعہ ادبا کہتا ہے یار دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا وہ کون سی ایسی وہ ایکچولی دل جو ہے نا یہ خون دوڑتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے شیطان بھی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ دل ہی مرکز شیطان ہے دل ہی مرکز رحمان ہے جس کا دل قابو میں آ گیا پاک نبی علیہ السلام فرمایا دل بادشاہ ہے نبی کی حدیث ہے فرمایا پورا جسم اس کی رعایا لیکن دل کیا ہے بادشاہ ہے اب ساری رعایا اپنے بادشاہ کے تابع ہے ایک بندہ سونا بھی ہوئے چنگے کپڑے بھی پائے ہوئے پرفیومہ بھی لائیاں ہوئے تو ساری دنیا موے پڑے تو آجا دے
ہاتھ ویندی نہیں، ہاتھ ہونا سلام لینا سے تیار نہیں، ساری دنیا پاجدی ہے پر وہ دل نہیں نہ مانگا، عقل دھیان دیئے امیر تگڑائی اس سکیل بڑا بڑائی تیرے کام آئے گا، دل آتا ہے سمجھ ہی، کیونکہ دل بادشاہ ہے، تو جس کا دل جس کے قابو میں ہے نا پورا جسم، اب دیکھیں نا گناہ کی طرف بھی دل ہی لے کے جائے گا، عقل دھیان دیئے ہوئے جو پڑھے آگئے تو لکھتر پہنے دماغ آتا ہے، عقل سمجھا دیئے نا پڑھے آ جائے گا، لکھتر پہن گے جیلے جائے گا، پیوگلو لکھتر کھائیں گا، تو دماغ ان پورے علام دینا ہے، سائن سارے دینا ہے، تو جدو دل کا علم آ جائے بادشاہ اندر کچھ نہیں کھائے، تو دل کی الگ الگ سے کیفیات ہیں، کس دن انشاءاللہ دل میں بھی بات کریں گے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھیں، جس بندے کا دل ہوتے قابل ہے وہی بندہ ہے، کیونکہ خواہشات ساری دل میں جنم لیتی ہیں، عقل نال پیغام وزیر ہے نا مشیر ہے، وہ دس امیج نہ کری جو دل تو پھر آگے تینوں نہیں پتا دل نہیں جانتی ہوئے، پھر جتھے پیر سڑتے ہوئے گھر دے آکھنا اور جہاں بزاق بڑا بھلے آتے آگے تو اماں گرمی بڑی تے یار سدے آ جاتے جنگلے تو بیوے پھردا ہے دل جدو دل قابو چاہ جائے دل دریا ہر بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، مار پہنی ہے بلال میں جسم کو خون نکلتا ہے، کھلڑی لہ جاتی ہے، الٹا عشق کا قانون گل کہن بھی نہیں دیتا، لیکن چمڑی اتار چپ رہن بھی نہیں دیتا، وہ بلال مار پہ کھانا عقل آتی ہے بچ جا منہ نہ بول، دل آندر نے بلال کھلڑی دیتی ہے دل دریا سمندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی
بخشی اجمیری آ گئے، کبھی بابا فرید آ گئے، کبھی جڑا حضرت مجدد الفیضانی آ گئے، کبھی حضرت نظام الدین اولیاء آ گئے۔ وہ لوگ نے جڑے آئے نے اے امت انہاں دی وجہ تو ساڈے کوئی کمال نہیں، ساڈے کوئی کمال نہیں۔ یہ جڑی اللہ نے اس نبی دی امت جڑے ایسے لوگ بنائے ہیں، یقین کرو سیونہ کی وجہ تو بچے کرنے۔ میں ایک دفعہ حضور والد کریم ہوں نا، میں نماز گھر پہ پڑھا، فرمانا مسیدے چل کے پڑھا، میں کہا حضور نماز ہی پڑھنی تے گھر ہی پڑھ لی تے مسکرا کے فرمانے دے وسیم کدی منڈیوں سیباں کی پیٹی لئی آ؟ میں کہا جناب بڑی ہے، فرمایا جو سیباں کی پیٹی لے ہونا ہے گھر لے آ کے کھولنا ہے تے سارے سیب چلے نکلتے ہیں؟ میں کہا نہیں جناب کو دو چار گلے سڑے تے فرمانے جڑے گلے سڑے لیڈی وہ پھر واپس لے جانا ہے؟ میں کہا جی نہیں، فرمانے پیسے نہیں دیتے، میں کہا جی پیسے نہیں دیتے، فرمانے واپس کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا جناب کیونکہ پیٹی پوری لئی ہے۔ فرمانے ہی ہو گالی جدو جماعت کچھی ہوئے نا، اس لیے قرآن نے کہا برعو مراتعین کہ با جماعت عبادت کرو، ذکر با جماعت کرو، اجتماع میرے اللہ کو پسند ہے۔ نماز گھر بھی فرمایا نہیں جماعت نہ پڑھو، جمعہ سارے اکٹھے ہو، عیدین پہ بڑے بڑے اجتماع کرو، ذکر کی محبت میں شامل ہوا کرو، یا اللہ کلیاں بھی ذکر ہوں جائے۔ فرمایا نہیں، فرماندے نہیں میرے والد کریم، فرمانے پتر جدو سودا کٹھا ہوگے نا تے پیاریاں کا مول بھی رکھ نہیں جاتا ہے۔ جدو سودے میں آ جائیں تو ان کی قیمت بھی لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ارے کہیں ہے ابو بکر صدیق ہے، کہیں عمر ہے، کہیں عثمان ہے، کہیں علی ہے، کہیں طلحہ ہے، کہیں زبیر ہے، کہیں بلال ہے، کہیں سلمان ہے، کہیں حسن ہے، کہیں حسین ہے، کہیں حسین ہے، کہیں داؤد علی حجویری، کہیں خواجہ جمیلی، کہیں مہر علی۔ ارے جب ان کا سودا ہوگا نا، جو ان کے پیچھے ہوگا نا، رب نے لوگ جماعت ہوئے 100 بندہ پڑے ایک بھی قبول کر لی کہ اللہ پیارے ابھی پیچھا نہیں پتاندہ قیمت ہے ہوتا نہیں۔ اس لیے اجتماعی عبادت کو ہمارے علماء نے فوقیت دی ہے، قرآن نے اس کو بہترین کہا ہے، ورنہ نماز پہ کلیاں نہیں پڑھی جائے، ذکر پہ کلیاں نہیں ہوتا، مگر ایک جنہیں پاک لوگ نے اسی کے گناہگارا داتا حجویری لازانی مہر ولا هم يحزنون
जहलम में बैठ के तमाम औलिया मौत की नफी करता। वो कहता 14 सदियां कोई जमिए नहीं माज़अल्लाह, ना हनफियों में, ना शाफियों में, मालिकियों में, ना उसने कोई औलिया अल्लाह का छोड़ा, ना माज़अल्लाह उसने कोई ताबी छोड़ा, ना सहाबी छोड़ा। कहता जी ये बाबे माज़अल्लाह कैसे कैसे बोलते हो, कोई उल्लू बाटे, तुझे ये पता ही नहीं, तेरे तक तो कुरान का तर्जुमा भी इन्होंने पूछा है, तुझे तो अरबी पढ़ के तर्जुमा करना नहीं आता, तेरे पास जो हदीस का जिस हदीस की तू बातें करता है, ये बुखारी से नबी के 250 साल बाद लिखी गई, ये बुखारी भी तुझे औलिया अल्लाह की वजह से मिला, ये फिक़ह के असूल तुझे नमाज कैसे पढ़नी है, ये तुझे हदीस का मजमू और फिक़ह तुझे इन उलमा की वजह से मिला। अगर किसी किताब में किसी ने कुछ दाखिल, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला है, आपने किताब लिखी और लिख के फरमाया इसकी प्रूफ रीडिंग करो, उसने कहा जनाब भी गलती है, भी गलती, फरमाया नहीं तस्हीह करो, उसकी तस्हीह हुई, फरमाया फिर पढ़ो, फिर पढ़ी, फिर गलती, फिर पढ़ी, फिर गलती, तो आपने फरमाया इसको ऐसे ही जो है वो खिला दो, क्योंकि सिर्फ कुरान है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। कैसियत इंसान किसी आलिम से भी गलती हो सकती है, किसी फकीह से भी समझ में गलती हो सकती है, वो तो अंबिया मासूम है, तो अगर किसी की ऐसा आ जाए तो एक गलती को सामने रखते हुए उसकी सारी जिंदगी की मेहनत को जाया ना करो, जो हम तक अल्लाह का दीन पहुंचा। या फिर कुछ किताबों में था, तो मैं बहुत सी ऐसी चीजों को, किताबों को देखो, मेरे पास दोनों किताबें पढ़ी, पहली किताब 1947 में छपी, 50 में छपी, जब वो 1990 में छापी गई तो उसमें से पूरा चैप्टर ही निकाल दिया। अब जिसने इस उम्र में देखना है उसको तो कहोगे ये है ही नहीं, मगर पुराने छापे में मौजूद है। तो ये करप्शन इनमें भी होती है, इनमें बदयानती भी लोग करते हैं। तो किसी ने कोई चीज दाखिल कर दी, किसी ने निकाल दी, उम्मत में फरका के लिए, ऐसा यहूद इशारा करते हैं। कादियानियों ने कुरान के तर्जुमे, ये तहलियों का मैं रिसर्च कर रहा था, तो वहां पे एक ताहिया, एथियस्ट, इस्लाम दुश्मन, लादीन, उसने तर्जुमा किया कुरान का युमिनून बिल गैब। अब इसका तर्जुमा क्या है कि फरमाया गैब पर ईमान लेके आओ, बिलीव इन व्हाट यू हैवंट सीन। अब वो अंग्रेजी में था, अब उसने क्या तर्जुमा किया, कहता जी कुरान को, कहता जी तुम मुसलमान क्या, तुम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कुरान कहता युमिनून बिल गैब, बिलीव इन नथिंग। अब तर्जुमा तो उसने भी कर दिया। हमारा तर्जुमा क्या है कि गैब पे ईमान लाओ, जो तुमने चीजें नहीं देखी उन पे भी ईमान लाओ। वो कहते हैं इसका मतलब है बिलीव इन नथिंग, जो कुछ नहीं है तो फिर ईमान कैसा। अब अल्लाह भी नहीं देखा तो अल्लाह पे ईमान हुआ, तो कुरान तो तुम्हें माज़अल्लाह दाहियत सिखाता। अब ये उनका अपना तर्जुमा। अब ये जो तर्जुमा अगला नस्ल पढ़ेगी, कोई अंग्रेजी का जो उर्दू नहीं पढ़ते, तो वो तो पढ़ेगा कुरान कहता युमिनून बिल गैब माज़अल्लाह के बिलीव इन नथिंग। अब उसको क्या पता कि कुरान क्या कह रहा है, उसने तो अरबी पढ़ी नहीं। तो ये इस तरह की इल्मी बदयानती भी होती है। तो हमें बड़ा मोहतात रहना होता है इन चीजों में, अपने बुजुर्गों का काबरीन को उनकी तौहीन नहीं करते। तो साहबी ने जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी। फरमाया तुम नेकी की दावत है, फरमाया सबसे बेहतरीन उम्मत है। या अल्लाह क्यों? फरमाया इस वजह तो मैं कहूंगा अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत बनाया है, कबली वालिया उम्मत सारे तौर से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां सारे तौर से या रसूल अल्लाह की ने फरमाया पहली उम्मत की मिसाल मेरे नबी फरमाते हैं पहली उम्मत की मिसाल है पहली उम्मत जिन्हें फजर तो असर हो गए, एक तवील वक्त फजर से लेके असर तक लंबा वक्त गुजारना। फरमाया मेरी उम्मत के अब क़यामत करीब है, ऐसे है जैसे असर से मगरिब है। इसको जो है वक्त इस हवाले से कम मिलेगा, थोड़ा वक्त थोड़ा तो अजर ज्यादा। पहली उम्मतों का वक्त ज्यादा अजर कम। ये उम्मत इसलिए बेहतरीन है कि इसका अजर ज्यादा होगा, वक्त कम होगा। फरमाया इसकी मिसाल असर से मगरिब तक है। फिर मेरे नबी द्वारा फरमाया पहली उम्मतें जब गुनाह करती तो उनकी शक्लें बिगड़ जाती है। ये अल्लाह ने ऐसी उम्मत बनाई है जो जितने भी गुनाह करके सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करेगा। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन सारी उम्मतों की जो फरमाया अगर 100 लाइनें होंगी तो फरमाया उसमें से 80 कितारें जो हैं वो मेरी उम्मत की होंगी, मैं अपनी उम्मत की अक्सरियत पे नाज करूंगा। फिर फरमाया कि उम्मत आएगी आखिरी, मगर हिसाब किताब इसका सबसे पहले होगा ताकि माशर की औलाद में अल्लाह इनको बना दे।
تو کتنی بڑی فضیلت ہے کس وجہ صرف نبی کے غلام ہونے کی وجہ سے. بلکہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دسو سب تو افضل ایمان کی بات کی فرمایا سب تو افضل ایمان کی بات صحابے رس گردن کملی والیا فرشتے آنگا سب تو افضل ایمان ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا ایمان آلہ مگر ہوتی اللہ نے کون نے وہ تے انکار کر ہی نہیں سکتے. فرمایا فرشتیاں دا ایمان آلہ فرمایا ہوتے ویسے ہی اللہ دے کون نے عرض کی تھی صحابہ نے کملی والیا فرچنا سب تو افضل ایمان انبیاء علیہ السلام دا ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ انبیاء دا ایمان بھی بڑا آلہ مگر انہاں دا ایمان تو ہے جنہاں کو اللہ دا ڈائریکٹ پیغام آندا ہے انہاں کو اللہ دا پیغام آندا وحی نازل ہوندی ہے انہاں دا ایمان جڑا وحی دے ذریعے پھر صحابہ رضی کی کملی والیا پھر ساڈا ایمان سب تو افضل ہے. میرے نبی نے فرمایا اے تھوڑا ایمان بھی جے آئے تھوڑے کو دل دا آخری نبی موجود ہے. فرشتیاں دا ایمان فرماؤ کہ اللہ دے کول کملی والے نبیاں دا فرمایا انہاں کو ڈائریکٹ نہیں ہوندی کملی والے ساڈا فرمایا تواڈے کول میں نہیں تسی روز میں کہندے میرے معجزات کہندے کہ اشارہ کیتا کہ سورج لوٹ آیا اشارہ کیتا کہ چند ٹکڑے ہوئے فرمایا تسی روز میں کہندے میں تے کھجوراں گٹھلیاں لائیاں تے انگا چھڑیاں نے میں ہاتھ رکھے تے پنجاں انگلیاں چ پانی جاری ہوا تھے میں اشارہ کیتا تے درخت میری بارگاہ چاہ کے کلام کردے نے جانور ملوا کے سلام کردے نے. فرمایا عرض کیتی سونیا ساڈا فرمایا تواڈے کول تے میں موجود ہاں کملی والیا پھر سب تو افضل ایمان کی جاوے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو افضل ایمان ہوے جے تواڈے تو بعد ہون گے جنہاں نے مینوں نہیں دیکھیا جنہاں تے ڈائریکٹ وحی نہیں آئی جنہاں میرے معجزات نہیں دیکھے انہاں صرف اللہ دا قرآن پڑھیا میری گلاں سنیاں نے انہاں پھر بھی ایک ایمان لیا جی تسی ایمان لے کے آئے ہو. فرمایا جڑے تواڈے تو بعد آن گے انہاں دا ایمان سب تو فضل سب تو اعلی جنہاں نے قرآن نازل ہوندا دیکھیا تساں قرآن نازل ہوندا دیکھیا اور جنہاں نے میرے معجزات نہیں دیکھے انہاں نے سنے نے تے ایمان لے آندا یؤمنون بالغیب انہاں نے دیکھیا نہیں اے قرآن سنیا تے قرآن نوں منیا میری شان سنی تے مینوں منیا انہاں نے اللہ دی توحید سنی تے اللہ دی توحید نوں منیا. فرمایا سب تو بہتر ہے جڑے تواڈے تو بعد ہون والے نے انہاں دا ایمان سب تو افضل. جب حسن تھا نکار چلے ونما انوار کا عالم او غازی انوار کا جب حسن تھا نکار چلے ونما انوار کا
میرے نبی نے اپنی امت کی تکلیف گوارا نہیں، نبی نے قدم رک گئے، بی بی کیوں رونی ہے، تیری قسمت کو قربان جانا جنہوں میرا نبی آپ کو چھدائے پیا، بی بی کیوں رونی ہے، رج کی نہیں سونے میں فلاں بھولا جرک یہودی تھی کنیزہ میں دتن کرنیا کملی والے آج میں کم تے نہیں گئی سونے تینوں ویندی رہی تیریاں گلاں سن لی رہی آج میں کم تے نہیں جائی بڑا ظالم مینوں مارے گا، میرے نبی نے فرمایا چل میں تیرے نال چلنا تو دانے پائی جا، نبی چکی چلائی جانا ہے جب حسین نے تھا اننے کا اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت بنایا، اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اللہ نے فضل کر دیا، اب ہم فیصلہ کریں گے کیا ہم اپنی اس شان کو برقرار رکھ سکتے، کیونکہ عزت ملنا مشکل نہیں، اس عزت کو مینٹین کرنا مشکل۔ اللہ نے آدم کو آدم کی اولاد ہونے سے انسان ہونے سے یہ افضل بنایا، اب انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کر لے، بتوں کی پوجا کر کے نافرمانیاں کر کے وہ مقام انسانیت سے گر کے اور بدبختی کی طرف چلا جائے تو پھر اس میں یہ نہ کہ جی میرے نام پہ معاذ اللہ سلوک نبی اپنا کردار بھی تو دیکھیں کہ ہم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ ہم ذلیل ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں اللہ نے تو انسان کو بقر نمونہ بنی آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف مسلمان کو عزت دے رہا پتہ میں بنی آدم کو عزت دے سکتا۔ اب عزت کو پامال کون کرے گا، کون اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جب چناؤ کا موقع آئے، انتخاب کا وقت آئے تو اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنی ظاہری دولت اور ان چیزوں کو دیکھ کے آخرت کو بیچ ڈالے گا، رب کی نافرمانی کر لے گا، وہ پھر حاصل تقویم کے درجے پہ نہیں رہے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ عزتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق دے، نبی کی غلامی پہ قائم رکھے، آمین۔